اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك صدق اللہ العظیم۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت کے حوالے سے ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی، جس کے 2 ویڈیوز آلریڈی ہم اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اس میں پہلا جو ویڈیو تھا وہ سیرت کے تعارف اور اہمیت کے حوالے سے تھا، جبکہ دوسرا ویڈیو سیرت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تعارف کے حوالے سے تھا۔ دوسرا ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے MCQs کے حوالے سے بھی۔ سیرت کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک مشہور واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کرتا چلو، جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ ہے واقعہ فیل۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے رونما ہوا ہے عرب میں۔ واقعہ کیا تھا، اس کا پس منظر، اس کے اسباب اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، مختصر آپ لوگوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، آج کل جسے ایتھوپیا کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے یمن کا گورنر تھا ابرہہ۔ ابرہہ جو تھا وہ اس نے جب دیکھا کہ مکہ کی طرف لوگ آ رہے ہیں اور بیت اللہ کا حج کر رہے ہیں، مختلف ممالک سے، مختلف جگہوں سے لوگوں کا جو توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں یمن میں ایک چرچ، چونکہ یہ عیسائی تھا تو ایک چرچ تعمیر کیا جائے، ایک عظیم الشان چرچ، تاکہ لوگ کا توجہ یہاں ہو جائے، لوگ یہاں مکہ کی جگہ یہاں پر آنے لگے۔ لہٰذا اس نے یمن کے دارالخلافہ کیپٹل صنعاء میں ایک چرچ تعمیر کرائی۔ جب اس نے چرچ مکمل کر لی اور بہت عظیم الشان طریقے سے اس نے بنایا وہ چرچ، تو وہاں پر مکہ، یمن میں مکہ کا ایک باشندہ تھا بنو کنانہ کے قبیلے سے، جب اسے پتہ چلا کہ اس کا ارادہ تو یہ ہے، تو وہ چرچ میں جا کر اس کے قبلے میں اس نے پیشاب کر ڈالا، اس کی بےعزتی کر ڈالی۔ وہ بھاگ گیا مکہ کی طرف۔ جب ابرہہ کو پتہ چلا تو بہت غصہ ہوا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، تو اس کو ایک بہانہ بھی مل گیا کہ چلو مکہ میں بیت اللہ کو ڈھا دیتے ہیں، اور جب اس کو ڈھا دیا تو لوگ یقینی طور پر یہاں متوجہ ہو جائیں گے اور یہاں آئیں گے۔ اس نے 60,000 کا ایک لشکر تیار کیا، اور اس میں 7 یا 9 ہاتھی تھے۔ اس وجہ سے ایک واقعے کو واقع فیل بھی کہا جاتا ہے، عربی میں جو ہے فیل ہاتھی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ لوگ جب جانے لگے اور مکہ کے قریب پہنچے، منی و مزدلفہ کے درمیان ایک جو ہے جگہ ہے، اس جگہ کو وادی محصر کہتے ہیں۔ آج بھی وہ جگہ ہے، جو لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ انہوں نے یقینی دیکھا ہوگا۔ تو وہاں پر یہ ہاتھی بیٹھ گئے اور آگے مکہ کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ جب ان کا رخ یمن کی طرف کیا جاتا تو وہ دوڑنے لگ جاتے، جب ان کا رخ مکہ کی طرف کیا جاتا تو وہ نہیں جاتے تھے اور وہاں بیٹھ جاتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھے تو برابر اصرار کرتے رہے۔ اسی دوران اللہ نے جو ہے وہ پرندوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا، جن کے پاس 3 کنکریاں ہوتی تھی۔ وہ جب وہ کنکری ایک کنکری جب وہ پھینکتے تو جس لشکر میں جس سپاہی کو لگ جاتی، جس شخص کو لگ جاتی، تو اس کے اندام خود بخود جڑنے لگ جاتے، وہ اس سے کٹنے لگ جاتے۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک ایٹم بم تھا۔ تو بہرحال یہ چیز جب انہوں نے دیکھی تو اس میں بھگدڑ مچ گئی، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ جا رہا ہے، کوئی آگے بھاگ رہا ہے، کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے۔ بہرحال لشکر میں ایک بھگدڑ مچ گیا۔ ابرہہ خود بھاگتے بھاگتے یمن پہنچ گیا، لیکن اسے ایک بیماری لگ گئی تھی راستے میں۔ وہ یمن جب پہنچا تو اس کا سینہ جو ہے وہ پھٹ گیا اور دل نکل آیا اور مر گیا۔ وہ لشکر بھی تھتر بتر ہو گئی، بالکل سب جو ہے وہ اکثر ان کا جو ہے وہاں پر مر گئے اور باقی لوگ کہیں پر بھاگ گئے۔ اچھا، تو یہ واقعہ جو ہے وہ فیل کے نام سے مشہور ہے۔ قرآن نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے سورۃ فیل میں، سورہ نمبر 105 میں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ آیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیل والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ پیغمبر سے فرما رہے ہیں الم یجعل کیدہم فی تضلیل، آیا اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام تدابیر کو ناکام نہیں بنایا؟ بارہ یہ پورا سورت اس کا پس منظر بیان کرتا ہے۔
تو یہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے، اور یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے رونما ہوا تھا، اور یہ اس مہینہ جو تھا وہ محرم کا تھا۔ تو یہ سیرت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے۔ سیرت کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے سیرت کا خلاصہ جاننا ہے۔ ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک قبل النبوہ، ایک بعد النبوہ۔ ایک وہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گزاری ہے، ایک وہ زندگی جو آپ نے نبوت سے بعد میں گزاری ہے۔ قبل النبوہ تقریباً 40 سال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت سے پہلے گزارے، اور تقریباً 23 سال پھر نبوت کے بعد گزارے ہیں۔ 63 سال بنتے ہیں، 63 سال میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں۔ تو یہ 40 سال میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، ان کے واقعات بالترتیب ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، اور اس کا خلاصہ ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ، آخر تک ہم اس حوالے سے انشاءاللہ تفصیلی معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔